کل یوم تکبیر کی اچانک چھٹی کا اعلان کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ 28 مئی کو جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو دن ہے اس میں ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خاص طور سے شہداء کو فطرت کا فیصلہ ہے یا یہ ان کی قسمت ہے کہ وہ غریب ہیں یا وہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو صبر شکر کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ نوجوانوں کو اور ملک کے تمام شہریوں کو اچھی تعلیم کی، معیاری تعلیم کی اپرچونٹیز جو ہیں ان کو مہیا ہونی چاہیے۔ جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا تو یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، ملک ایسے ہی رہیں گے۔ نابرابری کا نظام ہے، غیر مساواتی نظام ہے جس میں چند لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کل یوم تکبیر کی اچانک چھٹی کا اعلان کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ 28 مئی کو جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اچیو کیا یا یہ ہم نے ایٹمی دھماکے کی اور ہم نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اچھا، ISPR نے کہا کہ یہ جو دن ہے اس میں ہم فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خاص طور سے شہداء کو جن کی وجہ سے ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں اور ملک کا دفاع مضبوط ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک کا دفاع کمزور نہیں چاہتا اور برابری پارٹی پاکستان تو دراصل ہماری تو ویژن اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سرحدیں ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک ایسی دنیا کا قیام ہو جہاں پہ لوگ جہاں بھی جانا چاہیں، دنیا میں کہیں بھی کام کرنا چاہیں، کہیں بھی رہنا چاہیں، ان کے لیے پوری دنیا کھلی ہو۔ لیکن یہ جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جس کے تحت دنیا کو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی حال ہی میں کچھ صدی شاید پہلے شروع ہوا تھا یہ نظام، اور یہ سرمایہ داری نظام کی دین ہے آپ سمجھ لیں۔ تو ظاہر ہے جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا تو یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، ملک ایسے ہی رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا دفاع بہت ضروری ہے اس لحاظ سے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے کیا صرف آپ کو ہتھیار چاہیے، توپیں چاہیے، آپ کو ایٹم بم چاہیے؟ کیا صرف اس سے ملک کا دفاع یا قوموں کا دفاع ممکن ہے؟ تو ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور سے میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں گی کہ قومی دفاع کے لیے اور بھی لوازمات ہیں، اور خاص طور سے دو چیزیں ایسی ہیں جو اگر نہ ہوئیں تو قومی دفاع تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس میں ایک جو ہے وہ قومی یکجہتی ہے۔ اگر قومی یکجہتی کا نہ ہونا، لوگوں کا آپس میں تفریق ہونا مختلف بنیادوں پہ، وہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں کہ قومی یکجہتی نہیں ہے، اس کی وجہ نابرابری کا نظام ہے، غیر مساواتی نظام ہے جس میں چند لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ نظام جو ہے یہ ظاہر ہے کہ جاگیرداری نظام کی، سرمایہ داری نظام کی، خانزم کی، قبائلی سرداروں کی، یہ ان کی دین ہے، ان کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ یا دولت ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو غربت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے یا پیسہ زیادہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو غریب لوگ جو ہیں وہ جلد مر جاتے ہیں، وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں ہوتے، روزگار نہیں ہوتا، اور یہ نابرابری یا غیر مساوات ہمیں ہر سطح پہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ براڈر کانسیپٹ میں دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صوبوں کے درمیان یہ نابرابری ہے۔ کئی ملک کے ایسے علاقے ہیں کہ وہ بالکل نظر انداز کر دیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں غربت کی شرح جو ہے 90% ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ کو گاؤں شہروں کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ گاؤں میں غربت بہت زیادہ ہے شہروں کی نسبت، وہاں پہ اپرچونٹیز بھی کم ہیں، چاہے وہ کاروبار کی اپرچونٹیز ہوں، چاہے وہ جاب کرنے کی اپرچونٹیز ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ قبیلوں میں دیکھ لیں، ذات برادری میں دیکھ لیں، چند لوگ ہوتے ہیں اوپر کے جو جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ان قبیلوں میں ہوتی ہے، ان برادریوں میں ہوتی ہے، ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ لیں کہ مردوں اور عورتوں میں جو برابری کا فرق ہے، جو غیر مساوات ہے، مطلب عورتوں میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، عورتوں کے پاس تعلیم کے مواقع اس طرح سے نہیں ہیں، عورتوں کا اس ملک کی معیشت میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے پاس جاب کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو خود اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ جو نابرابری ہے، جو غیر مساوات ہے، یہ قوموں کو، ملکوں کو دیمک کی طرح اندر سے ختم کرتی ہے، کھوکھلا کرتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔
اس سے لوگوں میں غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے جب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نابرابری ہے، غیر مساوات ہے، یہ نظام کی وجہ سے ہے، تو وہ اپنی توپوں کا رخ نظام کی طرف کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس نظام کو ختم کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے، اور پھر اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کا بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نظام قدرت کا نظام ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یا یہ فطرت کا فیصلہ ہے، یا یہ ان کی قسمت ہے کہ وہ غریب ہیں، یا وہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو صبر شکر کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ مذہب کا میں کہوں گی چورن بیچا جاتا ہے اس ملک میں۔ ابھی جو یوم تکبیر ہے، جو اس کا نام رکھا گیا ہے، اس سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کے لیے مذہبی اصطلاحات یوز کی جاتی ہیں، لوگوں کو ایموشنلی اپنے ساتھ الائن کرنے کے لیے۔ تو یہ ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور صرف ہم سطحی باتیں کرتے رہیں گے، ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے، ہم صرف بیانیے بناتے رہیں گے، تو یہ ملکی دفاع کی صرف بات کرنا جو ہے میرے خیال میں ایک خام خیالی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کے لیے نابرابری کا ختم کرنا ضروری ہے اگر ہم نے ملکی دفاع کو یقینی بنانا ہے۔ جو دوسری بات میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ ملکی دفاع کے لیے پاکستان کا ملک کا معاشی طور پہ خود مختار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم نے بہت دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ معاشی خود مختاری کے لیے، معاشی مضبوطی کے لیے کیا چاہیے۔ مطلب ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جاگیرداری نظام ختم ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو امیروں کو سبسڈیز ملتی ہیں، ایمنسٹی اسکیمز ملتی ہیں، ٹیکس چھوٹس ملتی ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن آج میں جو بات کرنا چاہوں گی وہ ہیومن کیپٹل کی ہے، جس پہ شاید بات نہیں کی جاتی، کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا، اور جب بجٹ بنتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک جامع پلان نہیں بنا جاتا، اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ اس کے لیے مختص نہیں کیے جاتے۔ اچھا، ہیومن کیپٹل کا کیا مطلب ہے؟ ہیومن کیپٹل ہم کہتے ہیں اس قوت کو یا اس صلاحیت کو جس سے انسانوں کی، اس ملک میں رہنے والوں کی، اس ملک کے جو شہری ہوتے ہیں ان کی پیداواری قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک نے ایک انڈیکس بنایا ہے جس کو ہیومن کیپٹل انڈیکس کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ناپتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ہیومن کیپٹل کی شرح کتنی ہے اور کیا ہے۔ تو پاکستان میں اس کی شرح 0.41% ہے۔ اب یہ شرح جو ہے یہ تقریباً افریقہ میں جو ممالک ہیں ان کے برابر ہے، مطلب وہاں پہ 0.40 ہے۔ ہماری شرح اس لیول تک نیچے گر چکی ہے، ہم اس خطے میں مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کی پیداواری کو جب وہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، جب وہ پروڈکٹیو لائف میں عملی لائف میں آئے گا، تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ صرف اس کی جو پوٹینشیل ہے جو کہ 100% ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں اس کا صرف 41% ہوگا۔ مطلب 100% کے بجائے 41% اس کا پوٹینشیل، اس کی ہیومن کیپٹل ہوگا، جس کی وجہ سے نہ ملک ترقی کر سکے گا، نہ وہ شخص خود آگے بڑھ سکے گا، اور نہ ملک جو ہے خوشحال ہو سکے گا۔ تو ہیومن کیپٹل جو ہے اس کو بڑھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ نوجوانوں کو اور ملک کے تمام شہریوں کو تعلیم کی، اور اچھی تعلیم کی، معیاری تعلیم کی اپرچونٹیز جو ہیں ان کو مہیا ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں اجاگر کر سکے، تاکہ ان میں سوچنے کا، سمجھنے کی جو قوت ہے وہ پیدا ہو۔ اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگا دیا، تعلیم میں ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے جس سے کہ لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی، غور کرنے کی قوت پیدا ہو، جس میں تنقیدی صلاحیت ہو، جو کرٹیکل نظروں سے چیزوں کو دیکھ سکیں، جو آزادی سے فیصلے کر سکیں، جو پرابلم سالو کر سکیں، جو ڈاگماز سے نکل سکیں، جن میں ایسی تھنکنگ ہو جو لاجیکل تھنکنگ ہے، جو سائنسی بنیادوں پہ تھنکنگ ہے۔ اسی سے ملک آگے بڑھتے ہیں نا، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا۔ تو ایک تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا صحت کا جو نظام ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بچے شروع میں ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پاکستان میں تو جو بچوں کے موت کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، مطلب انڈر 5 مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو جب بچے بیماریوں کا شکار ہوں گے تو وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے سکتے، اور پھر اگر غربت اس کے ساتھ ہوگی تو وہ مسئلہ جو ہے اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ تو ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے، ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، ان کو کھیل کود کے مواقع ملنے چاہیے، ان کو سیر و تفریح کی سہولیات مہیا ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک ہیومن جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے بننے میں یہ چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع
پرووائڈ ہونے چاہیے. اگر آپ نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی سہولیات بھی دے دیں اور ان کو صحت کا نظام بھی اچھا کر دیا اور ان کو پڑھنے لکھنے کے اور اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے تمام مواقع مہیا کر دیے، لیکن اگر اس ملک میں وہ تمام صلاحیتیں استعمال کرنے کے مواقع نہیں ہیں، اس کا پوٹینشیل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ ملک سے باہر جائیں گے، اور پھر آپ ملک نے جتنا بھی اپنا سرمایہ ان پہ خرچ کیا ہوگا وہ آپ سمجھ لیں کہ ملک کی پوائنٹ آف ویو سے وہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، اور اس سے ہم ہیومن کیپٹل انڈیکس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ہم بڑھا سکتے ہیں. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں، اگر ہم یہ 100% کر لیں، تو ہمارا جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے، مطلب ایک تو آپ جی ڈی پی جو ہوتے ہیں نا اس کو آپ ملک کی سطح پہ ناپتے ہیں، ایک ہوتا ہے پر کیپٹا، مطلب ہر انسان کا جو اس کے جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پر کیپٹا جی ڈی پی، اس کی شرح جو ہے وہ ہم 100% سے زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اس پہ فوکس کریں. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کتنا تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، اس کا پیداواری عمل کتنے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا زر مبادلہ کتنا آ سکتا ہے، اس میں لوگ کتنی پوٹینشیل یوز کر کے ملک کو معاشی خود مختاری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ملکی دفاع آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ملک کیسے اپنا دفاع کرے گا جس کا بال بال قرض میں بندھا ہوا ہے، جس کے خرچے جو ہیں وہ آپ قرض کے پیسوں سے ادا کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی چکی کے نیچے پیسے جا رہے ہیں. اس میں ملکی دفاع جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پوٹینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں آپ ان پہ ذرا غور کریں، اور میں یہ ان لوگوں سے درخواست کروں گی جو اس وقت ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، جو اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں جہاں پہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، کہ اگر انہوں نے اس غیر مساواتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی، اور اگر انہوں نے ملک میں جو نوجوان نسل ہے اس کے پوٹینشیل کو بڑھانے کی، ایڈریس کرنے کی کوشش نہ کی، تو ملکی دفاع پاسبل نہیں ہے. یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ عمارت گر جائے گی. اور پھر ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے تھا.